حجر اسود کا دلچسپ واقعہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پر اتارا گیا تو اس رات حضرت آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس تھے اور پوری اس دنیا میں رات کو اکیلے بیٹھے تھے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی حجر اسود، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرق کی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنایا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کا بوسہ دے۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ حجر اسود و مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نور اور روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا تھا۔ اگر یہ وہ نہ کرتے تو جنت کہ وہ روشنی پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ حجر اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ حجر اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اور اے ابن آدم جس کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے۔ اوپر گزری ہوئی حدیث پر بعض ملحدین نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مشرکوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے، مومنوں کی اطاعت نے اسے سفید کیوں نہیں کیا؟ جواب میں کہا جاتا ہے جو ابن نقیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی طرح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور عادت بنائی ہے کہ سیاہ رنگ ہو جاتا ہے اور اس کے عکس نہیں ہو سکتا۔ محب الطبری کا کہنا ہے کہ سیاہ رنگ میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے، اور اس طرح کہ اگر گناہ سخت قسم کے پتھر پر انداز ہو کر اسے سیاہ کر سکتے ہیں تو دل پر ان کے اثرات کیا ہوں گے، اور سخت اور شدید ہوں گے دل پر اثرات۔ حجر اسود روز قیامت ہر اس شخص کے لیے گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور امت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر و مرمت کے دوران حجر اسود کی تنصیب کے معاملے پر عرب قبائل کا ایک دوسرے پر تلواریں اٹھا لینا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے معاملے کا بہترین حل نکل آنا تاریخ میں
واقعہ تحکیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کا کام کیا گیا تھا، جس میں کچھ قبائل نے حصہ لیا۔ مرمت کا کام ہو چکا، لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف ہوا۔ ہر ایک اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس مسئلے نے نازک صورتحال اختیار کر لی، اختلافات بڑھے اور ایک بڑی جنگ ہونے کے آثار پیدا ہونے لگے تھے کہ یہ تجویز پیش کی گئی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے گا۔ دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب نے پکارا، امین آ گیا اور ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اپنے دست مبارک سے اس پر حجر اسود رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر پکڑنے کا حکم دیا۔ اس طرح تمام قبائل کے سرداروں نے چادر پکڑ کر اس جگہ رکھی جہاں پر مبارک پتھر نصب کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح یہ ایک بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور ہر قبیلے کی خواہش بھی پوری ہو گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے رائندہ درگاہ کیا گیا تو جنت سے نکالا گیا، زمین پر اتارا گیا تو لکھا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے حجر اسود کو تو اٹھا لیا، حجر اسود کو بطور موڑے یعنی کہ بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پر اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس طرح رات آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس تھے اور پوری دنیا میں ہو کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے ہیں اور بڑے مایوس ہیں اور وحشت طاری ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے جواہر یعنی ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم اس رات آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے تو آپ علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ تو جنت کے ساتھی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جنت کے ان دونوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور ان کو بغل میں رکھ لیا اور اس سے تسکین حاصل کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ جنت کا ایک سامان میرے پاس آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجب بات ہے کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر ایک فرشتے کا نام تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو ایک فرشتے کو ان کی نگرانی پر لگا دیا کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ جنت میں ہر چیز ان کے لیے ہے، جو مرضی کھائیں، لیکن اس درخت کا پھل نہ کھائیں جس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تو تم اس پر نگرانی کرتے رہو کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھا لیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقویمی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا ماجرا ہوا، تو یہ تقویمی نظام ہے، اللہ کے ہاں جو ہونا تھا یہ مقدر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع ملا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ظاہر ہے ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تھا تو کیوں کھایا؟ تو اسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب ہیبت کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور حجر اسود کی شکل اختیار کر لی، اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے اس کی تائید ایک دوسری حدیث میں آتی ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل روز قیامت میں جب حجرہ اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے 2 کان ہوں گے، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجرہ اسود میں اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو اپنی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا بھر کے جو لوگ ان کو بوسہ کرنے والے ہیں ان کے حق میں وہ گواہی دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حجرہ اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھی اس کو بوسہ دیتے ہیں تو وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو کل روز قیامت اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر حرم میں کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ حجرہ اسود وہاں اپنی جگہ سے نکلا اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی تھے، اس کے کان بھی تھے، تو عرض پوری ایک انسانی شکل میں وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہوا دوبارہ اسی جگہ پر قائم ہو گیا، اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرتا ہے اور اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے خود 2 ایمان والے جب آپس میں دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام، اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ نہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن شریعت میں کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں موقع نہیں مل رہا تو سلام دور سے ہی کر لیں، اور سلام کر کے چوم لے تو آپ کو وہی اجر ملے گا جو کہ بوسہ دینے والے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔